لڑکی کے نیچے کھیرا پھنس گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں پھنس گیا ہے؟ اس نے کہا، اس کے پرائیویٹ پارٹس میں۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکی کانچ کی بوتل پھنسا کر آئی تھی اور اب یہ دوسرا کیس تھا۔ پتہ نہیں آج کل کی نسل کو کیا ہو گیا ہے۔ میں جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی اور اس لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بطور گائنیکالوجسٹ میری پیشہ ورانہ زندگی میں ہر روز طرح طرح کے انسان اور ان کے چھپے ہوئے راز سامنے آتے ہیں۔ میرے کلینک کے دروازے سے گزرنے والی ہر عورت کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، کچھ خوشیوں سے بھری تو کچھ دکھ اور ندامت میں ڈوبی ہوئی۔ لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن پر گہرا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کیس اس لڑکی کا تھا۔ اس کا نام عنایت تھا، ایک بے حد امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی۔ بظاہر وہ حسن اور دولت کا شاہکار تھی، لیکن اس کا شب و روز رات کے اندھیروں میں بدل چکا تھا۔ نائٹ کلبز، دیر گئے تک پارٹیاں، عیاش طلب زندگی اور بے باک۔ اس کے لیے اخلاقیات اور حدود نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی بے تحاشا دولت کے نشے میں دھت زندگی کو بس ایک کھیل سمجھتی تھی۔ ایک شام جب میں اپنے کیبن میں بیٹھی تھی تو اچانک میری اسسٹنٹ گھبرائی ہوئی اندر آئی اور بولی، ڈاکٹر، ایک بہت برا کیس آیا ہے، ایمرجنسی میں جلدی چلیں ورنہ وہ لڑکی مر جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً اٹھی اور جلدی ایمرجنسی روم کی طرف بھاگی، لیکن وہاں پہنچ کر جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس لڑکی کے پرائیویٹ پارٹس میں کانچ کی ایک بوتل پھنسی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میرا سر چکرا گیا۔ میری پوری پیشہ ورانہ زندگی میں ایسا خوفناک اور عجیب کیس پہلی بار سامنے آیا تھا۔ میری اسسٹنٹ نے گھبراہٹ میں مجھ سے کہا، ڈاکٹر جلدی کریں، اگر یہ بوتل اندر ہی ٹوٹ گئی تو لڑکی کی جان چلی جائے گی۔ میں نے فوراً اپنے حواس بحال کیے، خوف اور صدمے کو ایک طرف رکھا اور فوری طور پر اس کا آپریشن شروع کیا۔ انتہائی احتیاط اور مہارت کے ساتھ ہم نے وہ کانچ کی بوتل باہر نکالی اور اس کی جان بچائی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا تھا اور میں نے اس کی جان تو بچا لی تھی، لیکن اس لڑکی کی حالت اب بھی کافی سیریس تھی۔ اسے آئی سی یو میں نیم بے ہوشی کی حالت میں رکھا گیا تھا اور پورا عملہ اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ اگلے دن جب اس کی حالت کچھ سنبھلی اور اس نے ہوش سنبھالا تو میں اپنے کیبن سے اٹھ کر سیدھی اس کے کمرے میں گئی۔ میرا دل غصے، صدمے اور افسوس کے ملے جلے جذبات سے بھرپور تھا۔ میں نے اس کے بیڈ کے قریب جا کر سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کی یہ حماقت تمہارے ساتھ؟ اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی، جن میں اب بھی تھوڑی بے باکی اور شرمندگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے دھیمی اور لڑکھڑاتی آواز میں اپنا جرم قبول کرتے ہوئے بتایا، ڈاکٹر، میں روز نائٹ کلب جاتی ہوں، وہاں بہت عیاش اور امیر لوگ آتے ہیں، وہاں ہر طرح کی عیاشی اور گندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے بھی وہاں دوسروں کو دیکھ کر اور ان کے اثر میں آ کر اپنے ساتھ یہ سب کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بوتل یوں پھنس جائے گی اور میرے ساتھ یہ حال ہو جائے گا۔ اس کی زبان سے یہ بے باکی اور لغو اعتراف سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے سخت لہجے میں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ شرم سے ڈوب مرو تمہیں ذرا برابر بھی احساس ہے کہ تم کس تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی؟ آج اگر چند منٹ کی دیر ہو جاتی اور وہ کانچ اندر ٹوٹ جاتا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ تمہاری اتنی عیاشیوں اور آوارہ گردی کا یہ انجام ہوا ہے۔ میں نے اسے سخت کوستے ہوئے مزید کہا، کیا یہی تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے؟ اتنی غلط تربیت، باپ کا پیسہ اور آسائشیں ملی تو تم نے اسے نائٹ کلبوں اور عیاشیوں میں اڑا دیا۔ نہ اخلاق کا پاس ہے، نہ اپنی عزت اور جسم کی پرواہ۔ حد سے زیادہ عیاش اور لاپرواہ ہو چکی ہو تم۔ اگر تمہارے والدین نے تمہیں ڈھیل دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے جانور بن جاؤ۔ میری ڈانٹ سن کر وہ خاموش بیڈ پر لیٹی رہی، لیکن اس کے چہرے پر اپنی اس بے باکی زندگی اور غلطیوں کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس لرزہ خیز کیس سے نپٹنے اور آپریشن مکمل کرنے کے بعد میں ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح تھک چکی تھی۔ اپنی شفٹ ختم کر کے میں گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے کچھ دیر آرام کیا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، مناہل، جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ روزانہ صبح جب میں اپنی ڈیوٹی کے لیے ہاسپٹل روانہ ہو جاتی تو مناہل بھی تیار ہو کر اپنی یونیورسٹی چلی جاتی تھی۔ میری دنیا اس کے گرد گھومتی تھی اور میں ہمیشہ اس کی بہتر تربیت اور حفاظت کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ اگلے دن معمول کے مطابق ڈیوٹی کا دن تھا، لیکن اس دن ہاسپٹل میں مریضوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ کیسز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور مجھے ہاسپٹل میں کافی دیر ہو گئی۔ جب تمام روٹین کے کام نپٹے تو رات کافی ڈھل چکی تھی۔ میں تھکن سے نڈھال اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل سے گھر کی طرف روانہ ہی ہوئی تھی کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔
میں نے فون اٹھایا تو ہاسپٹل کی ایمرجنسی سے کال تھی۔ دوسری طرف سے اسسٹنٹ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ڈاکٹر آپ کہاں ہیں؟ فوراً ہاسپٹل واپس آ جائیں، ایک اور بہت ہی برا اور سنگین کیس آیا ہے۔ مریضہ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اگر آپ نے فوراً آ کر ہینڈل نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کال کرتے ہی میرے قدم جم سے گئے اور دل عجیب سی انہونی کے خوف سے دہل گیا، اور میں نے فوراً اپنی گاڑی کا رخ واپس ہاسپٹل کی طرف موڑ دیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرا دل کسی ناگہانی کے عجیب سے خوف اور کشمکش سے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ ذہن میں 100 سوال گردش کر رہے تھے، آخر اب ایسا کون سا کیس آ گیا ہے؟ ہاسپٹل پہنچ کر میں تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ میری اسسٹنٹ وہیں رہداری میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے گھبرائی اور پریشانی آواز میں اس سے پوچھا، کیا کیس ہے؟ کیا ہوا ہے آخر؟ مجھے اتنی جلدی اور اس وقت دوبارہ کیوں بلایا ہے؟ اسسٹنٹ نے ہچکچاتے ہوئے بتایا، ڈاکٹر ایک اور لڑکی آئی ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اندر پورا کھیرا پھنسا ہوا ہے، وہ درد سے بری طرح تڑپ رہی ہے اور اس کو بے تحاشا بلیڈنگ، خون بہنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں شتدر رہ گئی، میرا سر چکرا گیا اور دل شدید غصے اور صدمے سے بھر گیا۔ میں نے سوچا کہ خدایا، آج کل کی نسل کو آخر ہو کیا گیا ہے، کس راستے پر نکل پڑی ہیں یہ لڑکیاں؟ ایک طرف مجھے اس نادان لڑکی کی اس حالت پر ترس آ رہا تھا، دوسری طرف اس کی بے باکی اور حماقت پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں انہی پریشان کن سوچوں غصے کی کیفیت میں ایمرجنسی روم کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس بیڈ پر لیٹی لڑکی کے چہرے پر پڑی، میں دنگ رہ گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے ہاسپٹل کا وہ کمرہ، وہاں کی آوازیں، سب سنسان ہو گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ایسا لگا جیسے کاش ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، کیونکہ درد سے تڑپتی، خون میں لت پت وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اپنی بیٹی مناہل تھی۔ اس لمحے میرا دل چاہا کہ میں وہیں چیخ پڑوں، رو پڑوں یا دم توڑ دوں، لیکن میں ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھی، اور سامنے میری اپنی اولاد زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو کو پونچھا، اپنے کانپتے ہاتھوں اور بکھرے حواس کو زبردستی قابو کیا، اور سب سے پہلے ایک ڈاکٹر کا فرض نبھایا۔ میں نے اس کا ہنگامی آپریشن شروع کیا۔ خدا خدا کر کے آپریشن مکمل ہوا، اس کی جان بچا لی گئی اور اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ جب میں اپنے کیبن میں آئی اور دروازہ بند کیا تو مجھ میں کھڑے رہنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ میں کرسی پر ڈھیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اپنے حواس سنبھالنے میں بالکل ناکام ہو رہی تھی، میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ بار بار ایک ہی خوفناک سچ میرے ذہن کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ کل تک میں اس دوسری لڑکی کو اس کی بے باکی اور نادانی پر ڈانٹ رہی تھی، اس کے ماں باپ کو کوس رہی تھی کہ انہوں نے کیسی غلط تربیت کی ہے، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی تھی، اور آج میری اپنی بیٹی، میری اپنی تربیت میری نظروں کے سامنے اسی شرمناک حرکت کی وجہ سے زندگی اور موت کے بیچ لٹک رہی تھی۔ یہ سوچ کر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، جس غرور اور مان سے میں دوسروں کو تربیت کا درس دیتی تھی، آج وہ مان چور چور ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی بہترین ماں بننے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن میں کہاں ناکام ہو گئی۔ اسے ایسی کون سی کمی محسوس ہوئی کہ وہ اس گندگی کا شکار ہو گئی؟ یہ درد، یہ شرمندگی اور یہ پچھتاوا کسی بھی آپریشن کی تکلیف سے کہیں زیادہ گہرا اور تکلیف دہ تھا۔ اگلے دن جب مناہل کو ہوش آیا تو اس کے چہرے پر خوف، درد اور شدید شرمندگی کے تاثرات تھے۔ روم میں صرف میں اور وہ اکیلے تھے۔ میں خاموشی سے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مناہل، میری آواز میں غصے سے زیادہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کا درد تھا، تم نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ اور میرے ساتھ؟ مناہل نے تڑپ کر میرا ہاتھ تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ یونیورسٹی میں میری جو سہیلیاں اور دوستوں کا سرکل ہے، میں ان کے لائف اسٹائل سے متاثر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ رات گئے تک سوشل میڈیا، نائٹ لائف، انٹرنیٹ کی فاسٹ لائف اور عجیب عجیب قسم کے ٹرینڈز اور چیلنجز کی باتیں کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے سامنے بیک ورڈ پسماندہ ہوں۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان مزید اعتراف کیا، انہی غلط دوستوں کی صحبت اور انٹرنیٹ پر موجود گندگی کے اثر میں آ کر میں نے ان کی دیکھا دیکھی یہ قدم اٹھایا۔ مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ ایک غلط شوق میری جان لے لے گا۔ میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی امی، میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ انہیں بیٹی کو اس طرح تڑپتے اور روتے دیکھ کر ایک ماں کے طور پر میرا دل پگھل گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے اندر بھی ایک گہری کمی کا احساس ہوا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور سوچنے لگی، غلطی صرف مناہل کی نہیں تھی بلکہ میری بھی تھی۔ بطور ڈاکٹر اور ماں میں یہی سمجھتی رہی کہ اپنی بیٹی کو اچھا گھر، مہنگی ڈگری اور تمام آسائشیں فراہم کر دینا ہی بہترین تربیت ہے، لیکن میں غلط تھی۔
تربیت صرف ضرورتیں پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ بچوں کو وقت دینا، ان کے دوست بن کر ان کی باتیں سننا، ان کی جذباتی ضرورتوں کو سمجھنا اور ان کی ڈیجیٹل و سوشل دنیا پر کڑی نظر رکھنا اصل تربیت ہے۔ جب ماں باپ گھر میں وقت نہیں دیتے تو بچے باہر غلط صحبت اور سوشل میڈیا کی مصنوعی دنیا میں اپناپن تلاش کرنے لگتے ہیں۔ میں نے مناہل کے آنسو پوچھے اور اس سے کہا، ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے مناہل، لیکن آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ اس خوفناک واقعے نے ہم دونوں کی زندگی بدل دی۔ مناہل نے اس غلط صحبت اور انٹرنیٹ کی گندگی سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر کے سچے دل سے توبہ کر لی، اور میں نے بھی ہاسپٹل کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا دوست بن کر اسے پورا وقت دینا شروع کر دیا۔